السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزنس ہورائزن اور میں ہوں جواد کمال۔ مارکیٹ کی صورتحال پہ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے، اور کل جب آپ سے اجازت چاہی تھی تو اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں اور کل جو ہے وہ مارکیٹ کی صورتحال بہتر ہوگی، لیکن مارکیٹ کی صورتحال آج بھی کسی صورت بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی اور اہم وجہ یہی سامنے آ رہی ہے کہ ملک میں اس وقت پرائم منسٹر نہیں ہے اور کوئی وزیر نہیں ہے، کابینہ مکمل طور پر تحلیل ہو چکی ہے اس وقت۔ آج جو مارکیٹ کی صورتحال پہ ہم نظر ڈالتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ 27 پوائنٹ کمی کے ساتھ اس وقت کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 13,564 پوائنٹ پہ ٹریڈ کر رہا ہے، اور اس وقت کاروباری حجم جو ہے وہ 23.47 ملین ڈالر جو ہے، یہ بھی انتہائی کم ریٹ معلوم ہو رہا ہے۔ اور اس کی سب سے اہم وجہ جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں وزیر اعظم نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہی کوئی کابینہ ہے، اور وزیر اعظم جس پرائم منسٹر کا نام لیا جا رہا ہے وہ بھی انتہائی متنازع پرائم منسٹر ہے۔ اسی وجہ سے مارکیٹ کی صورتحال اب بھی خراب ہے اور آنے والے دنوں میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر اگر اسی طرح متنازع پرائم منسٹر پاکستان کا بنا دیا جاتا ہے تو پھر کراچی اسٹاک ایکسچینج اور مارکیٹ کی صورتحال ایک بار پھر کم ہوتی نظر آئے گی۔ مارکیٹ میں اس وقت والیوم جو ہے وہ اس وقت 23.2.4 ملین ہے، جو کہ انتہائی کم ہے۔ اس کی بھی وجہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ملک میں کوئی کابینہ نہیں ہے، کوئی پرائم منسٹر اس وقت نہیں ہے، جس کی اہم وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کی تمام تر صورتحال اور تمام تر وجوہات جو بتائی جا رہی ہیں کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد نہیں ہے مارکیٹ پر، سرمایہ کاروں کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور غیر ملکی سرمایہ کار بھی آج مارکیٹ میں بالکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کاروباری حجم جو کم نظر آ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی عدم دلچسپی اور پاکستانی سرمایہ کار ہیں ان کی بھی عدم دلچسپی ہی نظر آ رہی ہے۔ مارکیٹ کی صورتحال بھی انتہائی کم ہی نظر آ رہی ہے۔ مارکیٹ کی اسٹاک ایکسچینج کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا، اور اب کچھ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب، بزنس نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 سالہ اجارہ صکوک کی مد میں 48.765 ارب روپے مالیت کی بٹس منظور کر لی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر یاسین انور نے مائکرو فائنانس انڈسٹری کے لیے ایک انفارمیشن بیورو قائم کیا ہے، جس کے ذریعے مائکرو فائنانس بینکوں اور اداروں کو ایک سسٹم بنانے میں مدد ملے گی، جس کی وجہ سے قرضوں پر ڈیفالٹ کا رسک کم ہو جائے گا۔ تیسری خبر ہے ایپٹیما کی۔ ایپٹیما کے چیئرمین محسن عزیز کے مطابق پاکستان کی ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات میں رواں مالی سال کے دوران 30% کمی آئی ہے، جس کی اہم ترین وجہ توانائی کا بحران ہے۔ چوتھی خبر ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال 2011-2012 کے 11 مہینوں میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 9.96% کمی کے ساتھ 11.273 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم پروگرام میں ایک رپورٹ بھی شامل کریں گے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بحران کے حوالے سے بھی۔ اور چوتھی جو خبر ہے ہم پانچویں خبر آپ کو بتائیں گے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے آئل امپورٹ بل میں 22% اضافہ ہو چکا ہے۔ رواں مالی سال 2011-2012 میں جولائی کے مئی کے دوران آئل امپورٹ بل 18.57 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں بل 15.18 ارب ڈالر تھا۔ خبروں سے آپ کو آگاہ کیا ہے اس وقت اسٹیٹ بینک نے جو پاکستان کی اجارہ صکوک کی مد میں 48.76 ارب روپے مالی کی بٹس منظور کر لی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر یاسین انور نے بھی اس حوالے سے کہ انفارمیشن بیورو بنانے کے لیے کہا ہے تاکہ اس میں کچھ قدرے بہتری آ سکے، جس کے ذریعے مائکرو فائنانس بینکوں اور اداروں کو ایک سسٹم بنانے میں مدد ملے گی، جس کی وجہ سے قرضوں پر ڈیفالٹ کا رسک ختم ہو گیا ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پروگرام میں ایک رپورٹ شامل کریں گے ایپٹیما کی جانب سے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال 2011-2012 کے پہلے 11 مہینوں میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 9.96% کمی کے ساتھ 11.27 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئی ہیں۔ آپ کو رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ رپورٹ بتاتے ہیں کہ اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر میں کس اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا ٹیکسٹائل سیکٹر کو سامنا ہے۔ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی پیداواری صلاحیت سے مستفید ہونے کے لیے محروم ہو گئی ہے۔ اکنامک سروے سے 2011-2012 کے مطابق پاکستان کی برآمدات میں ٹیکسٹائل کا حصہ 54% ہے۔ ملک کی صنعتی پیداوار صلاحیت میں 4.6% حصہ ہے، اور 38% لیبر کو روزگار ٹیکسٹائل انڈسٹری سے حاصل ہوتا ہے۔ گزشتہ مالی سال 2010-2011 میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نے 14 ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ کر ریکارڈ قائم کیا۔
इसी बिना पर हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2011-2012 के लिए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का टारगेट 16 अरब डॉलर तय किया था, लेकिन तवानाई बहरान और यूरोपीय ममालिक में मालियाती बहरान के बाइस माली साल 2011-2012 के अख्ताम पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 12 अरब डॉलर से तजावुज़ नहीं करेंगी। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 20 से 25 अरब डॉलर की बरामदात करने की सलाहियत रखती है, जबकि गुज़िश्ता साल मुल्क की बरामदात की कुल मालियत 25 अरब डॉलर थी। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मुकम्मल सहूलियात मुहैया की जाएं तो पाकिस्तान की कुल बरामदात तकरीबन 46 अरब डॉलर हो सकती हैं, लेकिन मौजूदा हालात इसके बरक्स हैं। रवा माली साल 2011-2012 में तवानाई के बहरान के बाइस टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 30% कमी आ चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। बिजली और गैस की फराहमी मुअत्तल होने की वजह से माहाना एक्सपोर्ट 1 अरब डॉलर से नहीं बढ़ सकी है। सदर मुमलिकत की हिदायत पर जब अप्रैल के महीने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिला तातुल गैस फराहम की गई तो सिर्फ एक महीने की एक्सपोर्ट में 10% इजाफा हुआ। इस साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 180 दिन गैस नहीं मिलेगी और अब बिजली की लोड शेडिंग की वजह से सनती पैदावार मुतासिर हो रही है, सनतें बंद हो रही हैं, बेशुमार लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अगर सिर्फ एक शहर फैसलाबाद की ही बात की, फैसलाबाद की ही मिसाल ले लें जो कि टेक्सटाइल पैदावार का मरकज़ है, वहाँ तवानाई के बहरान के बाइस 4 लाख मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। तवानाई के बहरान के अलावा बैंकों से जो कर्जे लिए गए हैं उन पर शरह सूद की ज्यादती भी इनपुट कॉस्ट बढ़ाने की जिम्मेदार है और नए मंसूबे लगाने में सबसे बड़ी रुकावट एप्टिमा ने बारहा हुकूमत को शरह सूद में कमी की बात की है। साउथ एशिया ममालिक में पाकिस्तान की शरह सूद सबसे ज़्यादा है, जबकि मुआशी तरक्की की रफ्तार सबसे कम है, जो कि हमारी हुकूमत के लिए भी और हमारे कारोबारी सेक्टर के लिए भी एक अफसोसनाक बात है कि साउथ एशिया ममालिक में पाकिस्तान की शरह सूद सब जो है वो सबसे ज़्यादा है और मुआशी तरक्की की शरह सबसे कम है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मौजूदा जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनमें सबसे अहम चैलेंज है जो है वो है CNG सेक्टर और तवानाई सेक्टर का। तवानाई बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है मुल्क में, जिसके बायस मुल्क में टेक्सटाइल सेक्टर इंतहाई तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं, 1 अप्रैल के महीने में ही सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को गैस की फराहमी बिला तातुल की गई थी, जिसकी वजह से रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया था मुनाफे का। लेकिन उसके बाद में अब एक बार फिर CNG सेक्टर की जानिब से तवानाई बहरान पर फिर काबू नहीं पाया जा रहा है और टेक्सटाइल सेक्टर को एक बार फिर उस रवानी के साथ गैस और बिजली नहीं मुहैया की जा रही है, जिसकी वजह से उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना इस टेक्सटाइल सेक्टर को है। पाकिस्तान जो है ख़ासतौर पर फैसलाबाद की हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाता था एक दौर में और अब यही मैनचेस्टर जो है वो इंतहाई तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। फैसलाबाद पाकिस्तान की पहचान रखता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, लेकिन अब वही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद होती नज़र आ रही हैं। फैसलाबाद में वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो दूसरे शहरों को पावर हाउसेस के ज़रिए बिजली फराहम करती हैं, लेकिन अब वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको फैसिलिटीज़ हुकूमत की तरफ से नहीं दी जा रही हैं, वो भी बंद होती नज़र आ रही हैं। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अब एक नज़र डालते हैं कमोडिटी रेट्स पर। करेंसी कमोडिटी रेट्स पर नजर डाली है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, जिसके बाद हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह करेंगे फैसलाबाद से और चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन राना आरिफ तौसीफ से भी हम इस तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।